وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جن دی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی دربار نازچ اپنی محبتاں دا، عقیدتاں دا اظہار کرن تو بعد، خراج پیش کرن تو بعد، اللہ جل مجدہ دی توفیق اور عطا نال اساں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنن اور سناون واسطے حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، تمہارے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت دا ایک حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، جن وچ اللہ تعالیٰ فرمائے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ لفظ محمد دے اتے پوری تقریر کرنی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ایک عرش تے نہ ہے، ایک فرش تے نہ ہے، احمد بھی آپ دا نام ہے اور محمد بھی آپ دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد دا معنی کیا ہے؟ کائنات دے وچ سب تو زیادہ جیندہ ذکر کیتا ونجے ان کو محمد آدھن۔ کائنات سب تو زیادہ جیندہ ذکر کیتا ونجے ان کو محمد آدھن صلی اللہ علیہ وسلم۔ البدایہ والنہایہ دے وچ ایک گال موجود ہے کہ جنہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ولادت تھئیے، آپ دنیا تے تشریف گھنن، آپ دے ڈاڈا جناب عبد المطلب نے آپ دا نام محمد رکھے۔ لوگاں پوچھے اے عبد المطلب اے محمد کیوں رکھے؟ فرمایا محمد دا معنی ہے کائنات سب تو زیادہ جیندہ ذکر کیتا ونجے، ہی واسطے نام محمد رکھے کہ زمین والے نہیں بلکہ عرش بری والے بھی میرے پوتے دا ذکر کریں، محمد کریں۔ عزیزان محترم، کائنات دے ذرے ذرے دے وچ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر موجود ہے۔ کتب سیر اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بنائے، عرش دے اتے لرزہ تاری تھی کہ عرش دے اتے لکھا گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آئے تا عرش دا جڑا لرزہ ہے رک گئے۔ وال جڑے ویلے زمین بنی ہے، جڑی جگہ تے بیت اللہ شریف ہے، اتوں ایک جھگ پیدا تھئی ہے، وہ پھیل دے پوری روئے زمین ہے مٹی دی صورت اختیار کر گئی ہے۔ این دے وچ بھی میں لرزہ ہی، فرشتے نے عرض کیتی ہے میرے مالک زمین کو تخلیق کر چھوڑے، پر لرزہ ہے این دے وچ جناب والا ایک تمکنت کوئی نہیں، لرزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یار دا نا اسم محمد لکھو، ایک جاتے ٹھہر ویسی جو ہے کہ کہنا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی اے ہے کائنات سب تو زیادہ جہندہ ذکر کیتا بنجے ان کو محمد آدن. ایک بندے نے اعتراض کی تھے یار سمجھ نہیں آندی کہ کائنات میں سب تو زیادہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تھیندے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر نالوں بھی زیادہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تھیندے؟ محدثین نے جواب دی تھا کیونکہ قرآن اللہ نے فرمائے کل من علیہا فان، کائنات دی ہر شے فنا تھی ویسی باقی صرف رب راسی، اور رب کریں دا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ دا ذکر کریں دے. یعنی اللہ دا ذکر کرن والی ساری مخلوق فنا تھی ویسی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہے. اور اللہ کیا کریں دے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو اندے فرشتے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجن. اور درود بھیجن دا طریقہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو العالیہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہے، صحابہ نے سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہارا ذکر کیویں کریں دے، تمہارے ہوتے درود کیویں بھیجیں دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اللہ فرشتہ دی جماعت دے وچ کراں میرے چہرے دا ذکر کریں دے، کراں میرے زلفاں دا ذکر کریں دے، کراں میرے اکھاں دا ذکر کریں دے، کراں میرے سینے دا ذکر کریں دے، ہمہ وقت اللہ میری صفت و ثنا بیان کریں دے فرشتہ دی جماعت. تب پتہ چلا اجتماع دے وچ اللہ فرشتے دے اجتماع محبوب دا ذکر کریں دے، اور مومن جڑن او بندیاں دے اجتماع وچ مصطفیٰ دا ذکر کرنے. یہ تا سنت خدا ہے. کیونکہ سریکی الفاظ دے وچ نا زبان دے وچ الفاظ دا چناؤ نہیں ہوتا والی تاکیہ میں دے وچ سریکی تقریر کی لہذا تو کو برداشت کرنا بوسی سریکی تو میں تقریر بہوں گھاٹی کرے نا. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا اسم آپ دا اے نامی اسم گرامی محمد دا معنی کائنات سب تو زیادہ تعریف جہندی کی تھی ونجے. دوجا نا اسم احمد کرا اسم احمد تے غور کرو نا تو کافی ساریاں چیزاں دل دی کھڑکی کھل دیئے. اصلا نماز پڑھ دیا نا، نماز اللہ اکبر کر کے قیام کرنے ہیں، والیں تو بعد رکوع کرنے ہیں، وال سجدے کرنے ہیں، وال اتحیات بانے ہیں. یہ ترتیب ہے کہ بدلی تو نہیں تھی کہ اللہ بدل گیا. پہلے قیام وال رکوع وال سجود وال اتحیات کرا تو صحیح میں کیتے کہ چلو یار آج ایویں کرنے رکوع پہلے کر گندے، اچھا آج سجدے پہلے کر گنے رکوع بعد کرے سوں، کرائی میں تھے کہ اتحیات آج پہلے پڑھ گندے قیام بعد کرے سوں. ایسا نہیں، اندے ہوتے غور کرو. محدثین نے فرمایا ایسا کیوں نہیں؟ فرمائے جڑے ویلے بندہ قیام دے اللہ اکبر کر کے کھڑا تھی دے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم احمد دے الف دی صورت بڑھوے دے، اور جڑے ویلے رکوع جویں دے اسم احمد دا ہا بنویں دے، جڑے ویلے او سجدے جویں دے اسم احمد دے میم دی صورت بنویں دے، جڑے اتحیات باندے اسم احمد دے دال دی صورت بنویں دے. فرمایا جڑے ویلے کوئی بندہ مصلی تے نماز پڑھ دے او الف قیام نال الف، رکوع دے نال ہا، سجود دے نال میم، اتحیات نال دال. اللہ فرمائے دے تیری نماز جیوں جائیں ہے تو آ مصلی تے حاضری دے، میں تے کو نہیں دے دا جیڑی صورت نماز دی میں بنا دیتی ہے میں تا اپنے یار دے اسم احمد کو دے دا، اسم احمد کو دے دا. تو جیڑا بندہ میرے آقا علیہ السلام دے اسم احمد فنا تھی ونجے اے ہے نماز پڑھنا، اور جیڑا جسم احمد فنا تھی ونجے اے ہے نماز قائم کرنا. لیکن چونکہ تصوف دا موضوع ہے آپ کو سمجھنا سی جڑی سیدھی گال سمجھتے ہوں پاسے چل دے. فرمایا اسم احمد جڑے ویلے تسا نماز پڑھ دے وے، نماز خیالات آندن تاں بھی نماز پڑھو، وساوس آندن تاں بھی نماز پڑھو، نماز اعلیٰ درجے دی پہنچ نہیں سکتی تاں بھی نماز پڑھو. کیوں کہ جڑے ویلے تسا نماز پڑھ دے وے اللہ تمہاری نماز کو نہیں دے دا، اپنے یار دے اسم احمد کو دے دے کہ جڑا میرے یار دی صورت بن کے آئین. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی اسم گرامی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت ہے. سیرت حلبیہ ام السیر سیرت دے کتاباں دی مائے، باقی مقاصد السالکین اور اعلیٰ درجے دی کتاباں دے وچ ایک روایت موجود ہے. توریت دا ایک مطالعہ کرنے والا بندہ بنی اسرائیل دی شخصیت دے وچوں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ایک نے انہیں توریت کھولی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی ہے، محبوب علیہ السلام دے نا دی تعظیم کی تھی. اگرچہ بندہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، عمل ہوں دے چنگے کہنی،
کچھ عرصہ گزرے وہ فوت تھی گئے، لوگاں نے اندے اعمال سیئہ دے سبب نال، گندے اعمال دی وجہ نال ان کو پکڑ کے گندگی دے ڈھیر تے چھڑ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیدار کروائے، فرمائے میرے پیارے کلیم اللہ، میرا ایک یار اتھا روڑی دے پائے، وانی کو چاہ، ان کو غسل دے، کفن پوا اور ان دی تجہیز و تکفین کر، چونکہ امر ربی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان بندے کو روڑی تو چاہتے، غسل لیتے، جنازہ پڑھائے، تجہیز و تکفین تھی گئی ہے۔ وال اللہ دی بارگاہ چارج کیتے، میرے مالک چونکہ امر ربی ہا، تیرا امر ہے، میں ان بندے کو چاہ کے غسل لیتے، لوگ آدھنے گناہگار ہے، میں کو کفن پوائے، لوگ آدھنے عبادت نہیں کریں دا، ان دے عمل اچھے کہنی، ہر ویلے برے کام اج مشغول رہندے، تے باری تعالیٰ لوگاں تے مشہور ہے بندہ چنگا کہنی، تے باری تعالیٰ تسا ارشاد فرمائے، اے میرا دوست ہے، اے میرا یار ہے، میرا ولی ہے، اساں جنابی کو 70,000 ولایت دے پرجیں چھپا چھوڑے اور والا 72 حورا نالندہ نکاح کر چھوڑے، تو باری تعالیٰ لوگ ہیں تو مشہور ہے گناہگار ہے، اے بھی ہے چنگا کوئی عمل کوئی نہیں، لیکن ایک کمال ہے کہ اللہ باری تعالیٰ تسا فرمائے ان دی تجہیز و تکفین کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ہون جڑا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے نا، عاشق سن کے نہ دل دے ہوتے لکھ دیتے اندہ دل ٹھارویں دے، لیکن ٹھرسی ہوندہ کہ جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال محبت رکھے سی، کیونکہ جڑی بارش ہے نا رحمت ہے، اور رحمت نہیں دے دی اے پھولان دی نرسری ہے یا گندگی دا ڈھیر ہے، وہ تو برس دیئے پھولان دے برسے تو خوشبو میں ایک دیئے، اگر روڑی تے آوے تو بیماریاں پھیل دیں، اگر دل اسم محمد دی صورت ہوئے، میرے مصطفیٰ دا عشق ہوئے، ذکر مصطفیٰ سن کے دل بھی کھیل اٹھ دے تے چہرے بھی کھیل اٹھ دے۔ بھئی دیکھو نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے علی دا ذکر عبادت ہے، حدیث پاک ہے۔ اچھا یہ دسو مولا علی دا ذکر عبادت ہے، علی دے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جڑے ویلے حدیث پاک ہے توارے سارے سامنے، علی دا ذکر عبادت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے آقا دے غلام ہیں نا، بولو تو سو جنا جڑے نبی دے غلامہ دا ذکر عبادت ہے، تو نبیان دے امامہ دا ذکر کیڑا وڑا عبادت ہو سی، امام الانبیاء دا ذکر کتنی بڑی عبادت ہو سی۔ کل میرے کو ایک بندے پوچھے ہیں صحیح، میں کتاب جڑا نہ پڑھدا پیاں تے میں دیدا پیاں میرے آقا علیہ السلام دی ولادت سوار کیوں تھئی ہے، تو میں کو کہیں کتاب وچ نہیں لبیا، تمہاری نظر وچ گزرے، میں کہ سوار کو کیا دن، کہ پیر کا دن، میں کہ جلے نبیاں دا پیر آسی تو پیر دے نہیں آسی، کیڑیا حکمتہ لبیں دے ودے وے تسی، توجہ ہے کہ کہنا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، ہن او بندہ گناہگار تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے بھئی لوگاں تے مشہور ہے کہ گناہگار ہے، مگر اللہ فرمائے دے میرا یار ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ سمجھو کہ تساں کہیں تو فتوے نہ لائے کرو کہ نیک ہے یا گناہگار ہے، کیا پتا وہ اوندا یار ہوئے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، بابا بلے شاہ نے فرمایا نا برے نو ڈھونڈن میں چلی تے برا نہ پایا کوئی، جدو ماری اپنے اندر جھاتی بلیا تائیں تو برا نہ کوئی۔ یہ تو تصوف اور صوفیات دے وچ فرق ہے کہ بعض اوقات فتاوی جات دے ذریعے نال لوگ ایک دوجے تے فتوے لیندن، پر صوفی فقیر کیا دے تیرا اپنا نفس کافر ہے، ہی کو مسلمان کر گن، ہی کو صدار گن، باقی جو کچھ رب جانے تے اوندا بندہ جانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ ایک گناہگار ہے، لیکن تیرا دوست کیوں تھی گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ، اے عیبی بھی ہے گناہگار بھی ہے، جتنے گناہ لوگ ہیں چیزیں مشہور ہیں نہیں تو زیادہ گناہگار ہے، ایک انہیں ایسا کام کیتے ان دی ادا سا کو بہا گئی ہے، اساں صرف ان دی ادا کو پسند کر کے ان دے گناہ معاف نہیں کیتے، ان کو ولایت دا پردہ بھی عطا کیتے اور 72 حورا نال ان دا نکاح بھی پڑھائے۔ باری تعالیٰ انہیں کیا کیتے؟ اے میرے پیارے کلیم اللہ، ایک نے توریت کھول کے بیٹھا ہی میرے یار دا نا اسم محمد آئے، انہیں چاہتے چاہ کے چوم کے اکھی نہ لائے میرے یار دے نا دا احترام جو کیتے سے سائیں دے عیب مٹا کے گناہ مٹا کے یاری دے پردے وچی کو چھپا چھوڑے۔ اور میں کتابہ دے نا تو پہلے ناصری چل سیرت حلبیہ کے مقاصد سالکینہ کیے، سعادت دارائنہ کیے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی نہیں کو لکھے، کافی کتابیں چھے معتبر اور مستند اور معتمد لوگا نہیں کو لکھے۔ میرا توارے کو سوال ہے کہ اگر بنی اسرائیل دا کوئی امت ہی جڑا موسیٰ علیہ السلام دی امت ہی چوئے، یہ امت دا ہے ہی کہنا او محبوب دا نا ادب نال چوم گھنے،
اللہ کو اپنا یار بنا گندے اگر کوئی امتی محبت نال اپنے محبوب دا نا چم گن سی تو وال اللہ کو کیا عطا فرمے سی این نبی دے اتے اے نبی دا این امت زیادہ حق ہے یا اون تے یہ این امت زیادہ حق ہے محبوب علیہ السلام دی تعظیم کرے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ دے تشریف فرمان ایک بندے آکے ہیں سہیں اے جڑے سرکار دا نا چم دے وے کتا لکھا ہے آپ نے فرمایا قرآن اچھ لکھا ہے وہاں کسی میں تا حافظ قرآن سارا قرآن میں پڑھے اندھے تا کتائیں کہنے لکھا ہے آپ نے فرمایا اے دسا جڑا بندہ نبی دا نا چم دے وہ نبی دا ادب کریں دے یا توہین کریں دے انہیں کہ ادب کریں دے فرمایا اللہ نے قرآن فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ ایمان کہنا مرتبات پہلا کام کیا کرو میرے نبی دی تعظیم اور توقیر کرو اور اللہ نے اے نہیں فرمایا کیویں تعظیم اور توقیر کرو فرمایا جیڑا بھی پہلو تعظیم دا ونجے کرو کہ ایمان دے بعد عبادت دا درجہ تیسرا ہے دوجا درجہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ان بندے نے محبوب علیہ السلام دے اسم دی تعظیم کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پردہ ولایت عطا فرمائے کہ 72 حورا نالی نکاح پڑھائے میں کو ایک دسو جڑا نبی دے اسم دی تعظیم کرے اللہ راضی تھی میں دے انہاں صحابہ دے مقام دا کیا کہنا جڑا جسم مصطفیٰ دی تعظیم کریں دے رہے جڑے ویلے ہر ویلے جڑے ودوہا دے چہرے تے نظر رکھیں دن واللیل دی ظلفہ والے محبوب تے نظر رکھیں دن ما زغ البصر و ما تغادی کاجل والے اکھاں والے محبوب دے تے نظر رکھیں دن مولوی اشرف علی تھانوی لکھے انہیں آکھے بھئی میں نے تحقیق کی ہے یہ جو سرکار کا نام نامی اسم گرامی چوما جاتا ہے اس سے ثواب تو کوئی نہیں ملتا اتنا ضرور ہے کہ جو بندہ چومتا رہے وہ اندھا نہیں ہوتا چلو میں کہ ثواب تمہارے نصیب کہنی اکھی دا بچاؤ چاہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی اتنا برکت ہے حضرت آدم علیہ السلام فرمیدن کہ جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور میں کو تخلیق کی تھے سب کو پہلے آنکھ کھلی ہے میں ڈٹھے جنت دروازے تے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ڈٹھے جنت دے جتنے درختن انہاں دے پتیں تے لکھا ہے محمد الرسول اللہ حوراں دے رخساراں تے لکھا ہے محمد الرسول اللہ او آدن پوری کائنات میں جیڑے پاسے نظر کرے نا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اچھا ایک نکتہ اگر ناراض نہ تھی وہ عرض کرنے میں اتنا کافی سارے گھر ہیں نا وہ تا لکھیا کھڑا ہوں دے گیلانی منزل بلوچ منزل فلاں منزل کہنا تو سا غور کی تھی نا مطلب کیا ہوں دے انہا مطلب یہ ہوں دے گیلانی منزل یعنی گیلانی صاحب دا گھر ہے جہاں دا گھر ہو سی ہوں دا نا دروازے تے لکھیا ہو سی تے جنت تے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ اور جڑے آجن غیر اللہ کا نام آ جائے ہم اس میں داخل نہیں ہوتے تو میں کہ جنت دروازے تے محمد رسول اللہ لکھے کیویں ورسو تو تعالیٰ حضرت فرمائے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت دروازے لکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے مالک لا الہ الا اللہ تک تو ہے محمد الرسول اللہ کون ہے میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے آدم لولا کلمہ خلقت الافلاق اگر اے نبی نہ ہوندا تو میں کائنات نہ بنے دا اگر اے نبی نہ ہوندا میں زمین نہ بنے دا اے نبی نہ ہوندا میں آسمان نہ بنے دا اے نبی نہ ہوندا میں مکان نہ بنے دا اے نبی نہ ہوندا میں لا مکان نہ بنے دا اگر اے نبی نہ ہوندا میں اپنا رب ہون بھی ظاہر نہ کرے دا محبوب دے نال پیار دیکھو والحضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ اگر ان نبی کو دیکھن دی شک ہوئے ان نبی دے نور کو دیکھنا چاہوں تو کیویں دیکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے آدم صفی اللہ اپنے ناخن دے انگوٹھیں دے وچ دیکھ تے کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آسی حضرت آدم علیہ السلام نے ڈٹھے جڑے ویلے نور نظر آئے نا تو آپ نے چم گی دے پہلا چمن والا مصطفیٰ دے اسم کو آدم علیہ السلام میں ہون اولاد آدم جیڑی اس کے اندر نسب ٹھیک ہے آج بھی نبی دا نا ہوئے چم دیا ابے جو چمے ہاں جی اولاد آدم دے ابے جو محبوب دا نا چمے ایک دفعہ سے حاج تے گئے بیٹھے سے حرم شریف مغرب دی اذان تھا یہ تو سرکار دا نا ہے نا سچ چمے سچی جائیں گال ہے جڑا حنفی ہے اتھا ہی حنفی ہے سعودیہ ہی حنفی ہے قبر چی حنفی ہے حشر چی حنفی ہے
جڑا سنی ہے اتھا ہی سنی ہے، اگاں ہی سنی ہے، ہر جگہ سنی ہے، جڑا اتھا 2 نمبر ہے اتھا ہی 2 نمبر ہی راسی جڑے سرکار دا نہ ہے نا سچوں میں 2 مولوی صاحب بیٹھے انہوں کو بڑی تکلیف تھا یہ بھجے ہیں۔ اچھا وال انہاں دا ایک اصول ہے چلیں اور تانگوں کو کریں جنہاں علم نہ ہوئے، جڑا پڑھے لکھے لبدا ہی کہیں نہیں سپیڈ لگا۔ میرے کو لاؤٹ حضرت کہاں سے تشریف لائے؟ میں کہ پاکستان سے۔ نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے۔ کہاں سے؟ میں کہ ملتان سے۔ اچھا ایک بات تو بتائیے یہ آپ نے انگوٹھے چومے؟ میں کہ جی الحمدللہ۔ یہ کیوں چومے ہیں؟ اور جڑے ویلے میں پوری زرقانی شریف دی عبارت پڑھی ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے، نو سمجھ گئے کہ بندہ 2-4 جملے جان دے۔ انہیں کہ اچھا ایک بات تو ذرا بتائیے، آدم علیہ السلام کو تو نور مصطفیٰ نظر آیا تھا، انہوں نے چوما ہے، آپ کو نظر آیا؟ توجہ ہے کہ کہنا؟ ان کو تو نظر آیا تھا، انہوں نے چوما ہے، آپ کو نظر آیا کہ آپ چومتے ہیں؟ ماں کے ترائے دے ہون حج جو کیتے سے تو شیطان کو کنکریاں مرے دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا کنکر مرے، تو آپ کو نظر آئے جو ترائے دے کنکریاں مرے دے رہی ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، انہوں کو شیطان نظر آئے، انہوں نے کنکریاں مارے۔ حج دے واجبات چیز شامل تھی گئی ہے، جب تک تسا شیطان کو جمرات کو ترائے دے کنکریاں نہ مرے سو تو آرہ حج قبول کہنا تھی سی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، انہاں کنکریاں مارے اسہیم واسطے مرے نے۔ ماں کہ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں تے سارے نبیاں دے باپ بھی ہیں، انہاں بھی چمے اسہیم واسطے چمے نے۔ توجہ ہے کہ کہے؟ اچھا ایک بھائی گالی تو کو دسی وجہ جڑا بندہ حج یا عمرے تے ویندے نا، جڑے ویندے انہاں کو منظر یاد آوے سی، جڑے ویلے بیت اللہ شریف تے نظر پوندی ہے نا تے پہلی دعا جڑی منگو قبول تھیندی ہے۔ ان تو بعد سبز بتی لگی ہے، حجر اسود ہر حاجی ویندے آدھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتھا جڑے سا کو سرکار دے ناتے انگوٹھے نہیں چمڑنے دے، اتھا 4 انگلی چم دے کھڑے ہوندے۔ ایک بندہ سارے علاقے دے میں نا نہیں گندا، اسا کو حج تے مل کے 2000 ڈاج انہیں کوئی تھا حضور دے انگوٹھے چمڑ دے بڑیاں بیسا کرے دائی۔ اتھا جناب والا سا کو ٹکر گئے عمرہ شروع کریں گے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں دا ہاتھ پکڑ کے دے، میں کہ مولوی صاحب ایک گال تیرا ستھا تو لڑ دے انگوٹھے نہ چمو، ایک انگوٹھا نے چمڑنے دا، اتھا 4 انگلیاں چم دا کرے۔ توجہ ہے کہ کہنا؟ انہیں آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ جڑے ویلے حجر اسود دے سامنے آؤ، حجر اسود دا استلام کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آکھ کے نا اپنے انگلیاں کو چمو۔ تو قیامت علیہ نے کیا تھی سی؟ یہ جڑا حجر اسود ہے جنتی پتھر ہے، یہ جنتی چوائے، اللہ نے کو 2 اکھیں تے زبان عطا فرمائی ہے، جڑا ایتھا عمرے تے آسی حج تے آسی طواف کرے سی، جی میں حجر اسود دا استلام کرے سی، قیامت علیہ نے یہ حجر اسود اللہ دی بارگاہ وچ گواہی دے سی، میرے مالک یہ فلاں بندہ ہے اور فلانے دا پتر ہے، یہ آئے میں کو سلام کیتے، استلام دا معنی سلام کرنا ہے، انہیں سلام کیتے لہذا ان دی میں شفاعت کرے نا، ان کو بخش دے۔ اگر حجر اسود یا 2 اکھی ہیں پتھر بیت اللہ نال جڑا ہے، وہ تے کوئی جان دے، تیرے ابے کو جان دے۔ میں کہ اچھا مولی صاحب ایک گال ہے دس، یہ حجر اسود دور نال ونجو تو حبشی کونے مار مار کے پسلے من سٹے دن۔ میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے حج کرن واسطے ہیں نا، آپ نے سواری دیو تے سوار تھی کیا ہیں، آپ دی آسا مبارک ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آکھ کے نا وہ آسا کو چم گی دے، حجر اسود کو نہیں چمیا۔ میرے محبوب کیوں نہیں چمیا؟ آپ دی نگاہ علم دے دی بھئی کل کو لکھوں اور کروڑا لوگ ہو سن اور اتو حجر اسود تک وانج نہ سکسن، اگر میں چمیا تھی اللہ نے کو فرض یا واجب کرا دیتا تے ہر ایک تے چمنا لازم ہے، میں دوروں استلام کر گی نا تاکہ دوروں بھی جڑا کے استلام کرے حجر اسود ان دی بھی شفاعت کرے، حجر اسود ان دی بھی شفاعت کرے۔ ہون محبوب علیہ السلام نہیں واسطے چمے کہ دوروں بھی جڑا استلام کرے سی نا ان کو چمن دا ثواب ملوے سی، جڑے ویلے تو کو دوروں ثواب مل ونجے ول پسلہ نہ بنوایا کرو، دوروں کھڑ کے حضور دی سنت عمل کیتا کرو، ثواب ہی ملوے سی، شفاعت ہی ملوے سی۔ اچھا ہونو جناب والا میں کہ مولی صاحب ایک گال دس، حجر اسود دور ہے، اگوں رش ہے، لوگ طواف کرنے پہن تے میں جو یا تو اتو کھڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آ کے میں چم سے تا ایک پتہ لگ ویسی میں تو کو جڑے پاسے گھین کے ورنہ چاہنا چلو ایک کو پتہ لگ ویسی پائی حجر اسود کو کہ ہاں جنتی پتھر ہے، تو آپ کو نہیں پتہ، تو کو پتہ ہی ہے، ہر اہل علم جان دے کہ جڑا بندہ حجر اسود کو میں سلام کرے نا کہ حجر اسود قیامت علیہ نے شفاعت کرے سی۔ میں کہ پکی گالے مائی منے نا مستدرک حاکم میں حدیث پاک موجود ہے، جڑے ویلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن نا یہ حجر اسود ہاتھ رکھنے فرمانے اے حجر اسود اے پتھر تو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، تے کوئی واسطے چمنا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کو چمے۔
ہن اے ادھی حدیث سارے پڑھ دے اگا نہیں پڑھ دے نال مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑن کونی ماری نے فرمائے عمر کیا تھا پائے اے نفع ہی دیندے نقصان ہی دیندے. حضرت مولا علی فرمائے نفع بھی دیندے نقصان بھی دیندے. اے مولا کائنات کی میں فرمایا تسا محبوب علیہ السلام تو نہ سنے آئی کہ جیڑا حجر اسود کو چمسی اللہ نے ایکو دو اکھیں تے زبان عطا کیتی ہے قیامت والے نے شفاعت کرے سی. ذرا صوفی بیٹھے ہو ہے کہ یہ گالی دسی ونجا کہ حجر اسود استلام کریندا کیوں ہے پتہ ہے معلوماتی تقریری سنی کرو. حجر اسود استلام کیوں کریندے جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح پوچھے سارے روحوں کو الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہاں قالو بلا سارے بولے ہاں سارا رب ہے. جائیں جائیں اتھا رب مننے عالم ارواح چنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے فرشتہ نے حجر اسود کو پیش کیتے. حجر اسود نے منہ کھولے جنہ جنہ نے اللہ کو ایک مننے توحید دا اعلان کیتے. اللہ نے سارے دے نا اون پتھر دے وچ پا چھوڑن ہن جیندا اون پتھر وچ نہ اوہ ون کے استلام کرے سی گویا اللہ دے ایک ہون دا جڑا وعدہ روحاں نے کیتے او دوبارہ تجدید عہد یعنی بیعت کرن دے تو سمجھ کے حجر اسود دے ہاتھ ہے. اور حدیث پاک ہے جڑا حجر اسود اللہ دا دایاں ہاتھ ہے. حجر اسود اگرچہ اللہ تعالیٰ انہاں ایسے ہتھاں تو پاک ہے فرمایا جڑا حجر اسود کو استلام کریں دے یا چم دے گویا وہ اللہ دا دایاں ہاتھ ہے. یہ حدیث پاک ہے. یعنی ہن جڑے جڑے بندے نے اللہ کو حکم نے وہ وہیں کے استلام کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پتھر کو طاقت عطا فرمائیے کہ وہ پتھر قیامت والے نے شفاعت کرے سی. اور یہ گویا اسا تجدید عقیدہ توحید واسطے وان کے کرنے ہیں کہ میرے مالک اسا تے کو ایک منے وعدہ اللہ شریک منے تے کو معبود منے الہ منے تیرے سوا کوئی عبادت لے کے نہیں. وہ جڑا اتھا وعدہ کی تے آج دوبارہ والے وعدے کو تجدید کرن واسطے آئے کھڑے ہیں. اچھا مولی صاحب اے دسا بھئی ہونے حجر اسود دور ہے اسا اتھا کھڑے ہیں سبز بتی دے نال حجر اسود دو منہ کیتی کھڑے ہیں سبز بتی کو کانڈ کیتی ہوئی ہے. تے مولی صاحب بندہ ہے عموماً راشد اسا دور نہیں وائن سکدے قریب نہیں وائن سکدے وائن کے چوم نہیں سکدے. اے دسا اگر اتھوں کھڑے کھڑے اسا بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد آکھوں تو کیا اے حجر اسود کو پتہ لگ ویسی ہاں لگ ویندے. میں کہ یار تواڈا عقیدہ ہی عجیب ہے. تسا دور کھڑ کے پتھر دا تصور کرو تے اے پتھر قیامت والے نے تمہاری شفاعت کریں دے. اسا اتھاں بہ کے گنبد خضرا دے مکین دا اسم محمد دا تصور کر کے چم دے مصطفیٰ ساری شفاعت کرے. توجہ ہے کہ کیا عزیزان محترم اذان دا وقت بھی تھی کہ ایک گال سنا کے گفتگو کو اختتام دی طرف توجہ ہے کہ کیا. اچھا وال جڑے ویلے اے بھی یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمائے میرے رب نے میں فرمایا ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ اپنی اولاد دا نا تیرے نا تے پتران دا نا محمد رکھسی او پوتری جنت چویسی پیوی جنت چویسی. فرمایا محمد نا دا بندہ دیکھو اسے سارے دا جڑا اصل نا ہے نا میرا نام ہے محمد ارشد. ارشد ہی واسطے رکھے ہوئے اگر کہیں کو میرے نال بغض ہوئے تے میرے خلاف بولے تو ارشد کو پٹے محمد دے خلاف بولے نا. اصل سارا نام محمد ہے. اچھا توجہ ہے کہ کہنا اصل سارا نام کیا ہے محمد. ہاں اقبال ہی واسطے کہ کہیں اقبال دی مخالفت کرے اقبال دے سر رہے محمد نا دے قریب نہ ونجے کہ تھا ایمان تو چٹ تھی ونجے. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جیندہ نام محمد اے محمد اپنی اولاد دا نام رکھے سی میں نبی گواہی دینا وہ بیٹا بھی جنتی باپ بھی جنتی. ول فرمائے جیندے اولاد نہ تھیندی ہوئے وہ نیت کر کے باری تعالیٰ میں کو پوتر دے نام محمد رکھے سا اللہ بیٹا عطا فرمے سی. فرمائے جیندے ترائے پوتر ہوئن وہ میری محبت دی وجہ کولو انہاں دا نام محمد رکھے اللہ تعالیٰ سارے کو جنت بھیجے سی پیو بھی جنتی پوتر بھی جنتی. فرمائے محمد نام دا بندہ جڑے دسترخوان تے ہو سی کھانا ختم کہنا تھی سی. محمد نام دا بندہ جڑے گھر دے وچ ہو سی رات کو عرش تو فرشتے آسن ان گھر دے چکر لے سن درود پڑھ سن ثواب انہاں کو مل سی جنہ جنہ دا نام محمد ہے. جنہ جنہ دا نام محمد ہے. یار حضور دے نا سے نا رکھ گنو اتنا برکت آویں تے جنہ دے نا وچ اتنا برکت ہے وہ نبی خود جتھا ہے وہ مدینے وچ کتنا برکت ہے. قاضی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے دو شاگردن ایک دا نام قاضی ابو یوسف تے دوجا دا نام قاضی محمد. اچھا تسا نا کنا دیکھو جڑے سنی علماء ہیں انہاں دی شکلیں دیکھو تے جڑے دوجے انہاں دی شکلیں رلاؤ تسا دیکھ سو کہ محبت رسول دا نور کنہ دے چہرے تو نظر آندے.
سارے علماء الحمدللہ خوبصورت ہوندے کیونکہ محبت مصطفیٰ دا نور انہاں دے چہرے تے نظر دے. اچھا ہن جڑے انہاں دے دوجے شاگرد ہیں نا انہاں دا نام محمد امام محمد. عیسائیاں نے مناظرے دا چیلنج کیتے کہ اپنے امام محمد کو گھنو وہ سارے نال مناظرہ کرے. اگر مناظرہ جیت گیا تو عیسائیت چھوڑ کے نا مسلمان بڑھوے سوں. اگر مناظرے چ ہار گیا تو ول اساں عیسائی راسوں. لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد امام محمد کو پیغام بھیجے. اتھا مسئلہ بنیا پائے سارے آدھن کہ امام محمد کو چھڈو. آپ نے سفید کپڑے پاتن امام شریف سر تے بدھے تیاری کر کے جڑے ویلے گئے نا عیسائیاں نے ڈٹھے نا وہ کہ اے امام محمد ہے. انہاں کہ جی ہاں انہاں کہ وے جیڑی امت دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے امت دا وڈا محمد کیڑا سونا ہو سی. آج نا محفل وچ مزہ ہی واسطے یاندا پے. اکثر محفلیں دے وجہ نا وچ دوسرے چہرے ایسے جڑا گندا منہ کیتی بیٹھے ہوندے حضور دا ذکر. آج یہ سارے خوش بیٹھے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہن امام محمد کو انہاں کیسا مناظرہ شناظرہ نہیں کرن دے انہاں نال. اللہ نے اتنا چہرے تے نور دیتے جنہاں دی امت دے نام دے محمد والے ایڈے سنن. حقیقی جڑا محمد ہے کیڑا سونا سی بس کلمہ پڑھاؤ چا. عزیزان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام دیوار تے لکھو. حدیث پاک کے جتھا لفظ محمد لکھیا ہو سی 70,000 فرشتے ان گھر دے ہوتے جب تک نہ لکھیا راسی درود شریف پڑھ دے راسن ثواب نہ لکھن والے کو مل سی. اگر کوئی محمد دی شبی بن کے لیٹ ویسی اور ساری رات ہوئے ستا راسی میں سجی سائیڈ تے لفظ محمد دی صورت بن کے فرشتے آسن ساری رات سمن والے دے قریب کھڑ کے درود پڑھ دے راسن اور ستا پہ ثواب سمن والے کو ملتا پائے. عزیزان محترم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان. حضرت آدم علیہ السلام نے جلے نہ ڈٹھے باری تعالیٰ اے تیرا محبوب ہے جن دے صدقے کائنات بنی ہے تہیں دے صدقے میں کوئی بخش چاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے روح المعانی کنز المال اور متعدد کتب وچ حدیث پاک ہے اللہ نے فرمائے میرے پیارے آدم تسا ہی نا دا وسیلہ پیش کر کے اپنے واسطے دعا منگیے. اگر تسا اے آکھو اے اللہ ای نا دے وسیلے نال جی قیامت تک جتنی میری اولاد اسی سارے بخش دے تو میں رب بخش دے وائے نا محمد اتنا میں کو پیارا ہے. اتنا نام میں کو پیارا ہے. عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے قیامت دے ہو سی منادی اعلان کرے سی جیدہ نام محمد یا آمد ایک پاسے تھی وجہ مدار جو نبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھی ہے گال جیدہ نام محمد اور آمد سائیڈ دے تھی وجہ باری تعالیٰ بڑے گناہگار ہیں نیکیاں کوئی نہیں دامن اچھ کوئی شے کہنی میں ایسا تورے اعمال نہیں دیتے نہ جو حضرت آمنہ دے لالتے بغیر حساب دیتو کو جنت بھی جل. یہ حدیث ہے اگر کہیں بندے کو تکلیف تھی وے نا کہ بھئی یہ کیویں تھی سکتے میں کہ خود محبوب نے فرمائے من احبانی کانا مائی فی الجنہ جڑا میرے نال محبت رکھے سی جنت اچھ میرے نال ہو سی جڑا نام محمد رکھے سی میری محبت رکھے سی اور میری محبت دی وجہ کو لو جہنم وچ کہنا ویسی جنت وچ ویسی کیونکہ میرے رب نے میں کو فرمائے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرمائے محبوب فرمائے میرے رب نے میں کو فرمائے محبوبہ جیدہ نام محمد یا آمد اسی اساں اپنے ہوتے لازم کیتے کہ ان کو جہنم کہنا بھی جیسو جنت بھی جیسو جو نا جو تیرے ناتے ہے نا جو تیرے ناتے ہے. عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے امت کو ہمیشہ چہرے مسخ تھیون تو بچائے اور اللہ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب جتا تسا ہو سو تا عذاب کہنا ہو سو. بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھا منجنا نا آپ دے ہاتھ مبارک چک انگوٹھی ہوندی آئی ان کو لہا گنا نا تو جنات تے ہوا تے ہر شے جڑی آپ دی مسخر رہی نا قریب آئی دور تھی وندی آئی. اچھا وہ انگوٹھی کو پا گنا نا تو سارے قریب تھی وندے آن. ایک نے انہوں نے صحابہ نے پوچھے حضرت سلیمان علیہ السلام دے جتنے صحابہ انہوں نے پوچھے حضور کیا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیڑی یہ تسا انگوٹھی پاتی اندے کیڑی شے ہے یہ تسا پا گنو جنات توارے نیڑے انسان توارے نیڑے کائنات دی ہر شے توارے نیڑے یہ انگوٹھی اچھ کیا ہے آپ نے فرمایا ایک اسم اعظم کندہ ہے جن دی برکت نال میں جیلے انگوٹھی پاواں سارے میرے تابع تھی ونن. انہاں کہ حضور والا والو انگوٹھی دی زیارت تک کراؤ چاہ ذرا دیکھوں تو سے یہ کیڑا اسم احمد ہے
جڑے ویلے روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار دی آیت دے تحت گال لکھی ہے، حوالہ ریتی ونجا بعد جڑے خطیب بٹھن کم اسی او جناب والا جڑے ویلے وہ انگوٹھی کو ڈٹھے نے وہ انگوٹھی تے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی تے میرے آقا دا نا ونجے کائنات تابع تھی ویندی ہے، وال میں کہ ہون سمجھ آئیے یہ امت دے ولیان دے دل تے جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے دنیا مٹ گئی ہے، پر یہ نا جڑے دل تے لکھے انہاں دا نا آج تک کہہ نہیں مٹیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرماوے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جیون مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔